سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ایک روز رو رہے ہیں. امام ابو القاسم القشیری روایت کرتے ہیں رسالہ میں. کسی نے پوچھا فقیل لہ ما یبکیک، اے مولا کائنات آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دلوں کا حال کس طرح بدلتا ہے، سوچ کس طرح بدلتی ہے، طرز فکر کیسے بدلتا ہے، زاویہ عمل کیسے بدلتا ہے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے فقال لم یأتنی ضیف منذ 7 ایام، آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں. آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا. پھر اس نے پوچھا پوچھنے والے نے میں اس سے کیا سمجھوں، رونا کیوں آیا؟ فرمانے لگے وَأَخَافُ أَن يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَهَانَنِي، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا، اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا کہ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بھیجا. شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی جس سخی کے پاس اللہ نے اپنا مہمان بھیجنا تھا. آپ اندازہ کر لیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول نے اور تربیت رسول نے ہمارے دلوں کا حال اس طرح بدل دیا تھا، ہماری زندگی کا طرز، ہماری سوچیں، ہمارے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اتنے بدل دیے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کے گھر کبھی کوئی بکری ذبح کرتا اور اس کا بکری کا گوشت یا بکری کا سر کسی کے گھر تحفہ بھیجتا تو ہر طرف غربت تھی، فاقہ تھا، وہ گھر والا پڑوسی کو اگلے گھر کو وہ تحفہ بھیج دیتا، خود بھوکا رہتا. وہ فقر اور فاقے میں مبتلا گھر والے اس تحفے کو اگلے گھر میں بھیج دیتے. یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں سیدنا فاروق اعظم سے روایت کیا. وہ اس گھر پہنچتا تو اگلے گھر بھیج دیتے، حتیٰ کہ 7 گھروں کا چکر لگا کر کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ چلا کہاں سے ہے، وہی بکری کا سر پہلے گھر میں واپس آ جاتا. یعنی لوگ سخی اتنے ہو گئے تھے کہ بھوک اور فاقہ بھی ان کی طبیعت کو فقیر نہیں بناتا تھا. ہائے ہائے، فقر اور فاقہ انتہا درجے کا بھی ہوتا مگر طبیعتیں غنی رہتی تھی. کئی دنوں کا فاقہ بھی ہوتا مگر طبیعتیں سیراب رہتی تھی. کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے مزاج غنی رہتے تھے. کیوں غنی رہتے تھے؟ کہ ان کا توکل اسباب دنیا پہ نہ تھا، غنی اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں رب بستا تھا. جس دل میں رب بستا ہے اس جیسا کوئی غنی نہیں کائنات میں. چونکہ رب ساری کائنات کو غنی کرنے والا جب خود کسی کے دل میں آ جائے، اس دل کے اندر فقر کیسا، اس دل میں محتاجی کیسی. حر بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں یعنی طبیعتوں میں یہ سخاوت آ گئی تھی. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور چلتے چلتے آپ کا گھر آ گیا بنی تمیم میں. جب میں آپ کے دروازے تک پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ چلتا ہوا میرے گھر آ گیا. تو میں مڑنے لگا واپس تو آپ نے مجھے پکڑ لیا، امام علی مقام علیہ السلام. فرمایا واپس نہ جاؤ. میں نے کہا حضور میں تو بس ایسے آپ کے ساتھ آیا. تو فرمایا نہیں، کھانا کھا کے جاؤ. اندر لے گئے مجھے، فرمایا کھانا منگوایا، مجھے کھانا کھلایا. اس کے بعد خوشبو منگوائی، مجھے دی خوشبو لگا لو. میں نے خوشبو لگا لی. پھر اس کے بعد ایک تھیلا دیا، اپنا مسلح اٹھایا، اس کے نیچے سے تھیلا نکالا، مجھے دیا، لے جاؤ اس سے ضرورتیں پوری کرنا. میں وہ تھیلا لے کے گھر آیا. گھر آ کر گنے تو 500 درہم تھے اس تھیلی میں. صرف ان کے ساتھ چند قدم چل کے ان کے دروازے تک گیا، طلب بھی نہیں کی، کوئی حاجت نہیں رکھی، بغیر مانگنے کے جھولی بھر کے روانہ کی. یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، یہ سخاوت حال سے آتی.
یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، مالدار ہو کے بھی بخیل ہوتا ہے، یہ سخاوت حال سے آتی ہے۔ دوستو جب دل سخی ہو جاتے ہیں تو بھلے ایک لقمہ بھی پاس نہ ہو تو بندے کا کرم تھمتا نہیں ہے۔ یہ ان کے کرم تھے، یہ ان کی سخاوت تھی۔